دہشت گرد اسرائیل نے غزہ کو کھنڈر بنا ڈالا، مسلسل بمباری کے باعث کوئی جائے پناہ نہیں۔ غزہ کے بعد سے ملبے تلے دبے زخمیوں کو نکالنے میں مصروف، بجلی نہ ہونے پر ٹارچ جلا کر لوگوں کو نکالتے اور اسپتال پہنچاتے رہے۔ اسپتال لائے گئے بچے کو بچانے کے بعد میڈیکل ٹیم کا رکن اسے بہلاتا رہا اور اپنے آنسو مشکل سے روکتا رہا۔ خان یونس میں 11 سالہ بچی کو تباہ شدہ عمارت سے 23 گھنٹے بعد زندہ نکال لیا گیا۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال کے قریب بمباری کی۔ اسپتال میں ہزاروں زخمیوں اور سینکڑوں خاندانوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ القدس اسپتال کے قریب بھی فضائی حملے، اسپتال کے کچھ حصوں کو نقصان۔ اسپتال میں 14,000 سے زائد بے گھر افراد مقیم ہیں۔ مظلوم غزہ باسیوں نے سینکڑوں افراد کو اجتماعی قبروں میں سپرد خاک کیا۔ اسرائیلی دہشت گردی میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 8,000 سے بڑھ گئی، 3,000 سے زائد بچے بھی شامل۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کا 3 طرفہ زمینی حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ غزہ پر زمینی یلغار اسرائیلی فوج کے گلے پڑ گئے۔ حماس کے ہاتھوں اسرائیل کو بھاری نقصان کا سامنا۔ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ حماس کے راکٹ نے اسرائیلی گاڑی کے پرخچے اڑا دیے۔ حملوں میں متعدد اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ حماس کی القسام بریگیڈ کا اسرائیل کی جوہری تنصیبات پر حملہ، ڈیمونا پر راکٹ حملے کی تصدیق اسرائیلی میڈیا نے بھی کر دی۔ ترجمان ابو عبیدہ نے پیغام دیا، خدا کی جانب سے فتح آ رہی ہے، ہماری کامیابی یقینی ہے۔ گزشتہ رات صہیونی فوج کے 10 اہلکاروں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ غزہ میں پیدائش سے پہلے موت کے سرٹیفکیٹ بٹنے لگے۔ شہداء میں ایک دن کے بچوں کی بڑی تعداد شامل، جن کا برتھ سرٹیفکیٹ تو نہ بن سکا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا۔ سینکڑوں فرشتوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی جنت مل گئی، جن کا ابھی نام رکھنا تھا، والدین انہیں بے نام دفنانے پر مجبور۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کی تعداد 3,400 سے تجاوز کر گئی۔ اسپتالوں میں نومولود بچوں اور ماؤں کی جان بچانے کے لیے وسائل ختم ہونے لگے۔ ہزاروں معصوم زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ نیتنیاہو ایک کینسر ہے، ہم کے لیے اس کو نکالنا ہوگا۔ اسرائیلی شہری اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اسرائیل میں عوام کے مظاہروں میں شدت آ گئی۔ معصوم فلسطینی شہریوں اور بچوں کا قتل عام اسرائیلی عوام کی برداشت سے بھی باہر ہو گیا۔ مختلف شہروں میں آئے روز مظاہرے حماس کی کامیابی پر اسرائیلی بھوکلاہٹ کا شکار۔ اسرائیلی وزیراعظم اور فوج میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ نیتنیاہو نے سوشل میڈیا بیان میں حماس کی کامیاب کارروائیوں پر اپنی فوج اور انٹیلیجنس کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ حماس کیسے اتنی بڑی کارروائی کرنے میں کامیاب ہو گئی؟ فوج کے دباؤ اور شدید تنقید کے بعد نیتنیاہو نے متنازع ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، معافی بھی مانگ لی۔ غزہ میں ظلم بند ہونے تک احتجاج کریں گے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اعلان۔ کہا اسرائیل کے ہاتھوں 2.5 لاکھ سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ دنیا کے حکمرانوں نے اس ظلم پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا غزہ مارچ، اپارا چوک سے فیض آباد چوک تک ریلی۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کا پیغام سنایا گیا۔ 19 نومبر کو لاہور میں ملین مارچ ہوگا، ڈی چوک پر MWM کی ریلی۔ راجہ ناصر عباس نے کہا، غزہ والوں نے اسرائیل کا غرور خاک میں ملا دیا، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ کراچی پریس کلب پر بھی احتجاج، مظاہرین نے پوری مسلم امہ کو ایک پیج پر آ کر اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ لاہور میں قاف لیگ نے فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی۔ حکمرانوں ایمان کا تقاضا ہے، امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، فلسطین کا ساتھ نہیں دیں گے تو سمجھ لیں ہم غلام ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کوئٹہ میں طوفان الاقصی کانفرنس سے خطاب، فلسطینیوں کی جنگ ازادی میں شریک ہونے کا اعلان۔ کہا، جنہیں تم دہشت گرد کہتے ہو ہم انہیں وقت کا مجاہد سمجھتے ہیں۔ یہودی لابی نے جس ایجنٹ کو ہمارے ملک بھیجا اسے شکست دے دی، آج وہ ایجنٹ مخافات عمل کا شکار ہے۔ اسرائیل کو بھی شکست دیں گے۔ مودی کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، پاکستان کے حکمران کیوں کھل کر فلسطین کی حمایت نہیں کر رہے؟ مولانا فضل الرحمان عربی میں فلسطینی قوم اور حماس کے خیال سے بھی مخاطب ہوئے۔
فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، بیروت میں ہزاروں افراد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکلے، اسرائیل کے خلاف نعرے، جنگ بندی کا مطالبہ، میڈرڈ میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، سین فرانسسکو میں جوئش فار پیس نامی تنظیم کی ریلی، فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ، نیو یارک میں ہزاروں افراد نے ریلی نکالی، برکلن کے پل پر فلسطینی پرچم لہرا دیے گئے، بھارتی ریاست کیرالہ میں ہزاروں افراد فلسطینیوں کے حق میں باہر نکلے، نیوزی لینڈ میں پارلیمنٹ کے سامنے بڑا احتجاج، سویڈن میں بھی ریلی نکالی گئی، کینیڈا کے شہر مونٹریال میں طلباء نے احتجاج کیا، روم میں ایک شخص نے سرکاری عمارت پر لگا اسرائیلی پرچم اتار دیا۔ بلوچستان کے ضلع آوران میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، ایس پی آر کے مطابق فورسز نے مؤثر انداز میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی، نائب صوبیدار آصف عرفان سپاہی عرفان علی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید نائب صوبیدار آصف عرفان اکاڑا اور سپاہی عرفان علی سرگودا کا رہنے والا تھا، علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سر آپریشن کیا گیا۔ مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے عاصم جمیل جاں بحق، آر پی او ملتان کہتے ہیں عاصم جمیل نے خود کو گولی ماری، سی سی ٹی وی میں ان کو خود کو گولی مارتے دیکھا، واقعے کے وقت عاصم جمیل جم میں ایکسرسائز کر رہے تھے، ذرائع کے مطابق عاصم جمیل کچھ عرصے سے ڈپریشن کا شکار تھے۔ مولانا طارق جمیل نے ٹویٹ کیا، اس حادثاتی موت نے ماحول سوگوار کر دیا، نماز جنازہ آج شام 7:30 بجے آبائی گاؤں رئیس آباد میں ادا کی جائے گی۔ نگراں وزیراعظم کا مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی وفات پر اظہار افسوس، مرحوم کے درجات کی بلندی اور شوگوران کے لیے صبر کی دعا۔ ہمیں مزید دیوار سے لگایا گیا تو یہ دیوار گر جائے گی، خالد مقبول صدیقی کا ایم کیو ایم کے وجہ سے خطاب، کہا ہم اپنے حصے کی آزادی، اپنے حصے کا پاکستان کاندھوں پر اٹھا کر لائے تھے، کوئی دھرتی ماں ہے تو وہ پاکستان ہے، صوبے دھرتی ماں نہیں ہو سکتے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا پیپلز پارٹی کے 18ویں ترمیم مسترد کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کراچی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، چند ارب روپے لندن بھیج کر بائیکاٹ کی کال کا کہہ رہی ہے۔ فاروق ستار نے خطاب میں کہا ہم نے مردم شماری میں لاپتہ آبادی بازیاب کرائی، سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں سے اب کراچی کو بازیاب کرانا ہے، پیپلز پارٹی جس طرح کراچی آئی اسی طرح واپس بھی چلی جائے گی۔ ورلڈ کپ میں دفاعی چیمپئن انگلینڈ کی 5ویں شکست، بھارت نے 100 رنز سے ہرا کر 6ٹھی فتح حاصل کر لی، 230 رنز کا چھوٹا ٹارگٹ بھی انگلش بلے بازوں کے لیے مشکل بنا، کوئی بلے باز وکٹ پر نہ ٹک سکا، بھارت نے روہت شرما کی 87 اور سوریہ کمار کی 49 رنز کی بدولت 229 رنز بنائے تھے۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ انہوں نے بتا دیا کہ ہماری بیٹنگ ہی نہیں، ہماری بالنگ، ہماری فیلڈنگ اور ہماری سوچ جو ہے اس وقت اس کو ہرانا مشکل ہے۔ انڈین ٹیم کیوں کامیاب ہوئی ہے؟ وہ اسپیشلسٹ پہ گئے ہیں۔ روہت شرما نے جو اننگ کھیلی ہے آئی تھنک جس میچورٹی کے ساتھ، شامی نے، بمراہ نے جو پلیٹ فارم سیٹ کیا، ٹون سیٹ کی بالنگ کی، وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی۔ اور کرکٹ ورلڈ کپ کا ہر لمحہ پرجوش، باسط علی نے کہا بھارت نے بتا دیا ان کی بیٹنگ بالنگ اور ان کی سوچ کو ہرانا مشکل ہے۔ کامران اکمل بولے بھارت اس وجہ سے جیتا وہ بہت زیادہ آل راؤنڈر لے کر میدان میں نہیں آئے۔ اظہر علی کہتے ہیں روہت شرما نے شاندار اور ذمہ دارانہ اننگ کھیلی، بھارتی بالنگ بھی شاندار رہی۔ شو میں اداکارہ مریم نور تھی مہمان، مصطفیٰ چودھری بنے سنجے دت اور آتی کے ساتھ مل کر حاضرین کو محظوظ کیا۔